السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول بلال صاحب کی قسط نمبر 5 جو کہ تحریر ہے شکیل احمد چوہان کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بلال گاڑی لے کر نکلنے ہی والا تھا کہ عین اس وقت توشی آ گئی، اچانک جیسے ڈاکو لوٹنے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے نکل آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ دروازہ کھول کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آپ کے سونے کا وقت تھا اور آپ یہاں توشی جی؟ بلال مسکراتے ہوئے بولا۔ پاپا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تم سے زیادہ سیلف لیس بندہ آج کل ملنا مشکل ہے۔ رات میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، الٹی سیدھی بکواس کی اور تم مسکرا رہے ہو۔ تمہیں تو مجھ پر غصہ کرنا چاہیے تھا، مگر تم تو توشی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ پہلی بار تو یہ کہ میں سیلف لیس نہیں، سیلفش ہوں۔ اس مسکراہٹ میں بھی کوئی غرض ہے، اور جہاں تک بات غصے کی ہے تو میں ڈھیٹ ہو چکا ہوں۔ جیسے واٹر پروف ہوتا ہے ویسے ہی بے عزتی پروف ہوں۔ آپ پلیز اتریں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسی لمحے بلال کے موبائل پر ایک کال آئی، اس نے ریسیو کی۔ اب فکر مندی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ آپ پلیز اترو، ایک ایمرجنسی ہے، مجھے وہاں جلدی پہنچنا ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، جاؤ بابا جاؤ۔ کیا ہوا، کچھ بتاؤ تو صحیح، توشی نے فکر مندی سے پوچھا۔ فوزیہ ایمرجنسی میں ہے، اس کی خالہ کا فون آیا تھا، بلال نے جواب دیا۔ کیا مطلب ایمرجنسی میں ہے؟ توشی نے تفصیل مانگی۔ جنا اسپتال کی ایمرجنسی میں، اللہ خیر کرے، آپ پلیز نیچے اترو، مجھے ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، توشی نے جواب دیا۔ بلال اس کی ضد سے واقف تھا، اس لیے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں تھے۔ ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتے ہی فوزیہ کی ماں نے بلال کو دیکھ لیا۔ اس نے دور ہی سے اٹھ کر اپنی جگہ سے ہاتھ کا اشارہ کر دیا۔ فوزیہ، تیرا سر آ گیا ہے، فوزیہ کی ماں نے اسے ہولے سے خبر دی۔ فوزیہ جو کہ ہوش میں تھی، اس نے آنکھیں بند کر لیں جیسے بے ہوش ہو۔ ڈرپ اسے لگی ہوئی تھی۔ اس کی ماں اور اس کی خالہ یعنی ہونے والی ساس پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں بلال ان کے پاس آ گیا۔ توشی اس کے ساتھ تھی۔ بلال نے سلام کیا اور فوزیہ کے پاس بیٹھ کے بائیں طرف دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ اس ہال کا آخری بیڈ تھا۔ بلال نے فوزیہ کی ماں اور خالہ کے چہروں کو پڑھا، دونوں کے چہرے مطمئن تھے۔ شکر ہے یا اللہ، بلال نے دل میں کہا۔ اب اس نے فوزیہ کی طرف نظر کی، اس کا چہرہ بغیر میک اپ کے قدرے بجھا ہوا لگ رہا تھا، مرجھائی ہوئی گلاب کی کلی کی طرح۔ کلی تو وہ تھی۔ بلال نے لب کشائی کی۔ خالہ جان، کیا ہوا ہے فوزیہ جی کو؟ بلال نے اس کی ماں سے پوچھا۔ بیٹا ہونا کیا ہے، بس مقدر ماڑے ہیں، نیند کی گولیاں کھا لی تھیں، وہ بھی پورے کا پورا پتہ۔ مگر کیوں، کس لیے؟ کل تو بہت خوش تھی اور بتا رہی تھی کہ جنوری میں شادی ہے۔ بلال نے حیرت سے پوچھا۔ وہی تو، خسمانو خان نے، لیاقت علی خان نے ادھر شارجہ میں کسی فینی سے بیاہ کر لیا ہے۔ اگر میری بچی کو کچھ ہو جاتا تو میں نے لیاقت علی کو اپنا دودھ نہیں بخشنا تھا، خالہ نصرت نے دانت پیستے کہا۔ اب فوزیہ کی ماں ثریا نے آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا شروع کیا۔ رات کو میں نے اس کے کمرے میں دیکھا، یہ بے ہوش تھی اور کمپیوٹر لگا ہوا تھا۔ اللہ بھلا کرے رفیق رکشے والے کا، ہمارا کرایہ دار ہے، اسے اٹھایا، وہ 10 منٹ ہی ہسپتال لے آیا۔ ڈاکٹر نے کچھ بتایا کب تک ہوش آ جائے گا؟ بلال نے پوچھا۔ ہوش تو آ گیا ہے خیر سے، آپ کو دیکھ کر ڈرامہ کر رہی ہے، فوزیہ کی ماں ثریا دوپٹے سے آنسو صاف کرتے بولی۔ بلال کو شرارت سوجھی۔ میڈیکل رپورٹ کے پاس ایک پیپر پین پڑی ہوئی تھی، اس نے اٹھائی اور فوزیہ کے بائیں ہاتھ پر چبو دی۔ فوزیہ یخلک بول پڑی، ہائے اللہ جی، اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ بلال اس کے سامنے کھڑا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ فوزیہ کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس کا دماغ ماؤ ہو چکا تھا اور اس کا سینہ چھلنی ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ہارے ہوئے سپاہی کی طرح شکستگی پڑی جا سکتی تھی۔ اس کے ارمانوں کا خون صفاقی اور بے رحمی سے کر دیا گیا تھا، اور وہ پٹی پٹی نگاہوں سے اپنا مسیحا دیکھ رہی تھی۔ فوزیہ اکثر بلال کو کہتی تھی، سر آپ کے پاس ہر مرض کا علاج ہوتا ہے۔ فوزیہ کو کہی ہوئی بات یاد تھی اور بلال کو سنی ہوئی۔ ایسے ہی تھوڑی کرتے ہیں، مسیحا نے اپنے ہاتھ مریض کے ماتھے پر رکھا تو آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے، جو اب تک قید تھے، جیسے ان کو رہائی مل گئی ہو۔ وہ مسلسل بہہ رہے تھے، بغیر کسی آواز اور ہچکی کے۔ تھوڑی دیر میں فوزیہ کا تکیہ اطراف سے بھیگ چکا تھا۔ یہ آنسو نہیں تھے، اس کا درد اور غم تھا، جو مسیحا کے چھونے سے سارا کا سارا بہہ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فوزیہ نم آنکھوں اور گھائل آواز کے ساتھ بولی، سر میں نے مرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ کوشش ہمیشہ جینے کی کرو، کامیاب ہو یا نہ ہو، بلال نے جواب دیا۔ سر کہنا بہت آسان ہے اور سہنا بہت مشکل۔ فوزیہ جی، آپ صرف سہنے کی کوشش کرو، ہمت دینا اس کا کام ہے۔ سر آپ کو کیا معلوم محبت کے غم کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ فوزیہ جی، محبت کے غم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، زندگی جیسی نعمت سے چھوٹے ہی رہتے ہیں، اور آپ اس زندگی کو ختم کرنے چلی ہو۔ سر اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو
تو میں فوزیہ جی خودکشی پھر بھی نہ کرتا۔ زندگی اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سب کی ماں ہے۔ زندگی ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض ہے۔ وہ فرض تو معاف کر دیتا ہے مگر قرض نہیں، نہ اپنا اور نہ اپنے بندوں کا۔ توشی کھڑی ہوئی سب کچھ دیکھ رہی تھی اور اسے آج بلال کی زندگی کا ایک اور روپ نظر آیا۔ وہ اپنی عمر سے بڑی باتیں کر رہا تھا۔ بلال ایک بار پھر بولا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ان کا کیا بنتا؟ تمہاری ماں کا، تمہاری خالہ کا، جو تمہیں دیکھ کر جیتی ہیں۔ ان دونوں نے تم دونوں کی خاطر اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ لیا۔ یہ دونوں شادی کر سکتی تھیں مگر نہیں کی، تمہاری خاطر اور اس لیاقت کی خاطر۔ اور تم نے یہ حرکت کی، اس کی تو میں خبر لیتا ہوں ابھی۔ بلال نے یہ ساری گفتگو نپے تلے انداز میں موقع کی مناسبت سے کی۔ ثریا اور نصرت بار بار اپنے آنسو دوپٹے سے صاف کر رہی تھیں اور فوزیہ نظریں جھکائے سن رہی تھی۔ بلال نے کچھ پیسے فوزیہ کی ماں کو دیے، انہوں نے انکار کیا پیسے لینے سے۔ خالہ جی رکھ لیں، ایسے ہی نہیں دے رہا، اس کی سیلری سے کاٹ لوں گا۔ بلال نے ماحول بدلنے کی خاطر مذاق سے کہا، میں ڈاکٹر سے مل لوں، کچھ ضرورت ہو تو فون پر بتا دیجیے گا۔ بلال نے پیچھے مڑتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کسی نے اس کی آنکھیں پیچھے سے اپنی ہتھیلی میں بند کیں۔ محسن رضا، بلال نے فوراً بول دیا۔ کمال ہے، میں تجھے اب بھی یاد ہوں۔ محسن رضا ڈاکٹر کا کوٹ پہنے حیرت اور مسرت سے کہہ رہا تھا۔ دونوں گرم جوشی سے بغلگیر ہوئے جیسے سالوں کے بچھڑے ملتے ہیں۔ آج کوئی 6-7 سال بعد ملے تھے۔ محسن نے اندازے سے کہا، 7 سال 4 مہینے اور 22 دن بعد۔ بلال نے تفصیل بتائی۔ کمال ہے، پھر سے تو بازی لے گیا، ڈاکٹر محسن رضا بولے۔ ڈاکٹر محسن ان دونوں کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ بلال واش روم میں چلا گیا۔ ڈاکٹر محسن نے کالج کے دنوں کا فولڈر کھول لیا اور توشی کو نوشی سمجھ کر قصے سنانے لگا۔ بھابی جی، آپ کو پتہ ہے، اس کے پاس آپ کی ایک تصویر ہوتی تھی، اس میں آپ کی چھوٹی بہن بھی تھی۔ آپ دونوں نے سرخ رنگ کے کپڑے اور اوپر بلیک لیدر کی جیکٹیں پہنی ہوئی تھیں۔ ایک دن یہ دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھ لیا تھا، مجھے پتہ چلا، ورنہ یہ تو اپنی بات کو ہوا ہی نہیں لگنے دیتا۔ ڈاکٹر محسن رضا ایسے ہی بات کر رہا تھا جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہو۔ پھر میں نے اسے بلیک میل کیا، مجھے بتاؤ ورنہ میں ساری کلاس کو بتا دوں گا۔ تب جا کے اس نے مجھ کو آپ کی اور آپ کی بہن کے بارے میں بتایا۔ یہ نسیم اور تسلیم ہیں۔ تصویر دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے انجو اور منجو ہوں، وہ چال باز فلم والی۔ اس نے مجھے بتایا نسیم میری منگیتر ہے۔ تو میں نے کہا، یار یہ تیری سالی تسلیم اگر مجھے تسلیم کر لے تو مزہ آ جائے۔ پورے کالج میں صرف میں اکیلا اس کا دوست تھا۔ سب حیران ہوتے کہ سب سے لائق بندے کا دوست سب سے نہ لائق، مگر یہ حقیقت تھی۔ پتہ نہیں بلال کو مجھ میں کیا نظر آیا کہ میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، ورنہ ہر کوئی بلال سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ بلال واش روم سے نکل آیا۔ میں بھابی کو اپنے کالج کے قصے سنا رہا تھا۔ محسن مسکراتے بلال کو بتانے لگا۔ بلال نے اپنا سر پکڑ لیا۔ توشی کھا جانے والی نظروں سے محسن کو دیکھ رہی تھی۔ بلال نے فوراً بات بدل لی۔ محسن، تم نے مجھے فوزیہ کی کنڈیشن کے متعلق انفارم نہیں کیا۔ یادوں کی بارات واپس کالج جا چکی تھی اور محسن بھی ڈاکٹر محسن رضا بن چکا تھا۔ ویل ایکچولی کچھ پرابلم ہے سٹمک میں، تھینک گاڈ ٹائم پر آ گئے یہ لوگ، اور آتے ہی 2-3 وامٹ کر دیں پیشنٹ نے، اور جو پلس پوائنٹ تھا وہ یہ کہ نیند کی گولیاں جعلی تھیں جس کی وجہ سے بچت ہو گئی۔ ڈاکٹر محسن رضا بول رہا تھا ایک ڈاکٹر کی طرح، یہ لو اب آدمی سکون سے مر بھی سکتا نہیں اس ملک میں جہاں زہر بھی خالص نہ ملتا ہو۔ تو جی بھلی صورت بنا کر بولی، اس نے نیند کی گولیاں کھائی تھیں، زہر نہیں۔ ڈاکٹر نے وضاحت پیش کی، زہر سمجھ کر ہی کھائی تھیں، مگر ہوا کیا؟ کچھ نہیں، وہ تو زندہ بچ گئی نا۔ توشی نے سنجیدگی سے اپنی دلیل پیش کی۔ بلال اور محسن توشی کی دلیل پر ہنس پڑے۔ ویسے آپ ڈاکٹر ہیں یا ایویں سفید کوٹ پہنا ہوا ہے؟ کہاں سے کیا ہے MBBS آپ نے؟ میرا مطلب ہے کون سے کالج سے؟ میں نے میڈیکل کی تعلیم چائنا سے حاصل کی ہے، ڈاکٹر محسن نے بتایا۔ یہ لو اب ڈاکٹر بھی میڈ ان چائنا آ گئے ہیں، جیسی چائنا کی چیزیں، ڈاکٹر بھی ویسے ہی ہوں گے۔ توشی بیزاری سے بولی۔ بلال محسن کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، ڈاکٹروں کا تو مجھے پتہ نہیں، ہاں چائنا کی چیزیں اپنی قیمت کی مناسبت سے بہت اچھی ہیں۔ تسلیم جی، چائنا کا غریب لوگوں پر بڑا احسان ہے، وہ اشیاء جو غریبوں کی پہنچ سے باہر تھیں چائنا نے ان کے گھروں میں پہنچا دیں۔ خیر چھوڑیں ڈاکٹر صاحب، ہم چلتے ہیں۔ مجھے تو اب یاد آیا، آپ نے مجھے بھابی کس چکر میں بلایا تھا؟ توشی کو اپنا نام تسلیم سن کر یاد آ ہی گیا۔ تسلیم، سوری، ڈاکٹر محسن شرمندگی سے بولا۔ میرا گھر پاس ہی ہے، یہیں فیصل ٹاؤن میں، وہاں چلتے ہیں، آپ کو ناشتہ کرواتا ہوں، اپنی والدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا۔ یہ لو اپنی ماں سے کام کرواتے ہو، بیوی کے ہوتے ہوئے، اور گھر میں نوکر بھی نہیں رکھے۔ توشی خائف ہو کر بولی، ہاتھ لہراتے ہوئے۔
نوکر تو ہے مگر کھانا ناشتہ ماں کے ہاتھ کا ہی بنا کھاتا ہوں، ڈاکٹر نے بتایا۔ کیا بیوی مر گئی ہے؟ توشی فٹافٹ بول اٹھی۔ میری ابھی شادی نہیں ہوئی، ڈاکٹر محسن نے شرماتے ہوئے بتایا۔ یہ لو، لگتے تو آپ 4 بچوں کے باپ ہیں، توشی نے فٹافٹ جواب دیا۔ کیا شاد باغ چھوڑ دیا؟ بلال نے بات بدلی۔ نہیں، شاد باغ والوں نے مجھے چھوڑ دیا، ڈاکٹر محسن نے مصنوعی مسکراہٹ کا سہارا لیا۔ چل نہ یار، نخرے نہ دکھا، اماں تجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گی، ویسے بھی سال بھر سے وہ کھلکھلا کر ہنسی بھی نہیں، ڈاکٹر محسن نے محبت سے درخواست کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فیصل ٹاؤن میں واقع کنال کے گھر پر موجود تھے۔ محسن کی اماں نے بلال کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بڑی محبت سے ملی۔ توشی کو بھی انہوں نے بڑے پیار سے گلے لگایا۔ اسی طرح کا پیار اور خلوص توشی کے لیے بھی نیا تجربہ تھا۔ محسن کی اماں کا تعلق اندرون لاہور سے تھا اور شادی کے بعد وہ شمالی لاہور میں شاد باغ بیاہ گئی تھی، جو کہ اندرون لاہور سے ملتا جلتا علاقہ تھا۔ اخلاق اور محبت کے لحاظ سے ڈاکٹر محسن رضا کا تعلق کشمیری بٹ فیملی سے تھا۔ اوپر سے پیور لاہوریے کشمیری بٹ 2 وجہ سے شہرت رکھتے ہیں، ایک اپنی گوری رنگت کی وجہ سے اور دوسرا اپنی خوش خوراک کی وجہ سے۔ کاروباری لوگ اور زندہ دل محبت کرنے والے یاروں کے یار، یہ کشمیری بٹوں کی دوسری خوبیاں ہیں۔ محسن کی اماں ناشتہ تیار کرنے کے لیے کچن میں جا چکی تھیں۔ ان کو 2 ملازماؤں کی خدمات بھی حاصل تھیں اور انہوں نے توشی کو بھی کچن میں گھسیٹ لیا۔ محبت کے زور پر بڑے بٹ صاحب نظر نہیں آ رہے؟ بلال نے پوچھا۔ وہی تو میں رونا رو رہا ہوں، سال بھر پہلے ابا چھوڑ گئے، وہی جائیداد کے پواڑے، بھائیوں کی جھک جھک، بس یار خون سفید ہو گیا۔ ہوا کیا تھا رضا بٹ صاحب کو؟ بلال نے پوچھا۔ وہی ہماری قومی بیماری، ہارٹ اٹیک، ڈاکٹر محسن بولا۔ بھائی میرے، تو اپنا خیال کر، ڈاکٹر ہو کر اتنا وزن گین کر لیا ہے، اس عمر میں چاچا لگتا ہے۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ویسے یار تیری ساری ہے ایٹم، محسن بٹ نے فل تبصرہ کیا۔ صرف ایٹم کہہ کر تو نہیں بدلا، ویسے کا ویسا، ڈاکٹری بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، شرم کر، وہ میرے ماموں کی بھی بیٹی ہے اور میں بڑی عزت کرتا ہوں اس کی۔ بلال کو محسن کی بات پسند نہیں آئی، اس کے باوجود اس نے تحمل سے جواب دیا، دھیمے لہجے میں۔ سوری یار، میرا یہ مطلب نہیں تھا، ڈاکٹر محسن نے شرمندگی سے کہا۔ سوری یار بلال، غلط مت سمجھنا مجھے، تمہیں تو میری عادت کا پتہ ہے، معذرت بار بار نہ کروں تو میں تمہیں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اس لیے تمہارے گھر آ گیا، بلال نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنے میں ملازم ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہا تھا۔ نہاری، پائے، حلوہ پوری، کلچے، پراٹھے اور لسی، پیور لاہوری ناشتہ، یہ سب کچھ دیکھ کر ڈاکٹر کا گھر نہیں لگتا، مگر ڈاکٹر محسن ایسا ہی تھا، بول کر سوچتا کیا بول دیا اور سب کچھ کھا کر کہتا تھوڑا زیادہ کھا لیا۔ ایسے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے توشی نے دیکھ کر کہا، آنٹی یہ ڈاکٹر تو ہے نا؟ ہاں ہاں بیٹی، ڈاکٹر ہی ہے۔ بلال بیٹا تم بھی آؤ نا، وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بلال نے محسن کو بتا دیا کہ میرا روزہ ہے۔ محسن اور توشی آمنے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اور محسن کی والدہ گھر کے سربراہ کی جگہ بیٹھی تھیں۔ اماں آپ شروع کرو، اس کا روزہ ہے، ڈاکٹر محسن نے اطلاع دی۔ ہاں تو بیٹی، بات دراصل یہ تھی کہ یہ بننا چاہتا تھا باڈی بلڈر، اور بٹ صاحب کی خواہش تھی کہ یہ ڈاکٹر بنے۔ بٹ صاحب کے خاندان میں کوئی 8ویں سے آگے نہیں پڑھا۔ کسی نے بٹ صاحب کو کہہ دیا کہ تیرے پورے خاندان میں ایک بھی ڈاکٹر نہیں، تو ان کا غصہ آ گیا۔ بڑے دونوں بیٹے تو پڑھائی چھوڑ چھاڑ کر باپ کے ساتھ گودام سنبھالتے تھے۔ یہ تھا 9ویں جماعت میں، گھر کا سب سے پڑھا لکھا مرد، تو ڈاکٹر کا مشن اس کو سونپ دیا گیا۔ ڈاکٹر محسن کی والدہ بڑی خوش تھیں کیونکہ آج کافی دنوں بعد ان کا دسترخوان کسی مہمان کی میزبانی کر رہا تھا۔ ان کی ساری گفتگو کے دوران بلال نے اپنے اسکول اطلاع کر دی تھی اور گھر پر بھی نانی کو بتا دیا کہ توشی اس کے ساتھ ہے۔ لیاقت علی کو بھی شارجہ فون کیا۔ لیاقت علی نے جمعے کی نماز کے بعد اسکائپ پر بات کرنے کا وعدہ کیا۔ بلال دیکھ رہا تھا کہ توشی ان میں گھل مل گئی ہے اور کافی خوش بھی ہے۔ آتے ہوئے ڈاکٹر محسن کی والدہ نے اس کو ایک خوبصورت سوٹ کا تحفہ بھی دیا۔ 12:30 بجے وہ اسکول پہنچے۔ بلال نے توشی کو سیکیورٹی گارڈ کی بیوی کے پاس چھوڑا۔ اس کے بعد بلال جمعے کی نماز ادا کرنے چلا گیا۔ اسکول میں چھٹی ہو چکی تھی۔ اسکول میں سیکیورٹی گارڈ اور اس کی بیوی، 2 بچے تھے۔ بلال جمعہ پڑھ کر آ چکا تھا۔ اس نے لیاقت علی سے اسکائپ پر شارجہ بات کی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اسپتال گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو فوزیہ کافی بہتر تھی اور اس کی والدہ بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کل چھٹی ہو جائے گی۔ بلال نے انہیں بتایا کہ میری لیاقت علی سے تفصیل سے بات ہوئی ہے، وہ شرمندہ ہے مگر اس نے شادی وغیرہ نہیں کی کسی سے بھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس سپر مارکیٹ میں وہ کام کرتا ہے، وہاں فلپائن کی ایک لڑکی اس کے ساتھ کام کرتی ہے۔ ان دونوں نے مل کر ایک روم کرائے پر لیا تھا۔ کرایہ بچانے کے لیے وہ دونوں ایک ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہیں۔ ہائے، دور پھٹے منہ لیاقت علی کا، اسے ذرا شرم نہ آئی یہ بے غیرتی کرتے ہوئے۔
بھلا کوئی گل ہے؟ نصرت لیاقت کی ماں بولی۔ اور وہ جو رنگی تصویریں فیس بک پر میں نے کل رات کو دیکھی تھیں وہ؟ فوزیہ نے شکایتی انداز میں کہا۔ اب کیا کہتا ہے؟ اسے رکھنا ہے یا پھر؟ فوزیہ کی ماں نے پوچھا۔ دیکھیں خالہ جی، وہ اگلے مہینے نوکری چھوڑ کر واپس آ رہا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس نے معافی بھی مانگی ہے اور وہ شرمندہ بھی ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسے معاف کرنا ہے یا نہیں۔ فوزیہ، وہ تمہیں بھی فون کرے گا، میرا مشورہ ہے معاف کر دینا۔ اس کے بعد بلال واپس ڈیفینس کے لیے نکلا۔ واپسی پر اس نے ایک کسائی کی دکان کے سامنے گاڑی روکی، ہارن دیا، آدمی جلدی سے باہر آیا اور گوشت کا ایک بڑا سا شاپر بیگ میں رکھ دیا۔ بلال نے اسے پیسے تھما دیے۔ بات چیت کوئی نہیں ہوئی، سلام دعا کے علاوہ جیسے پہلے سے سب کچھ طے ہو۔ ویسے تم مرد بھی بڑے کمینے ہوتے ہو، ہمیشہ مرد کی ہی سائڈ لیتے ہو۔ توشی نے خاموشی توڑی اور بلال کی حرکت پر تبصرہ کیا۔ اگر فوزیہ ایسی حرکت کرتی تو کیا لیاقت علی اسے معاف کر دیتا؟ لیاقت معاف کرتا یا نہیں یہ تو میں نہیں بتا سکتا، مگر وہ لڑکا اچھا ہے۔ میں نے تو صرف ایک بکھرے ہوئے گھرانے کو جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ میں لیاقت کو دوبارہ شارجہ میں ملا ہوں، جس طرح کا وہاں ماحول ہے شراب اور عورت آسانی سے مل جاتی ہے۔ بڑا مشکل ہے باہر کے ملکوں میں خود پر قابو رکھنا۔ تم اگر شارجہ میں ہوتے تو تم بھی بہک جاتے؟ توشی نے تیکھا سوال پوچھا۔ بہکنے کے لیے شارجہ میں ہونا ضروری تو نہیں، آپ کے ڈیفینس میں بھی سب کچھ ملتا ہے۔ بلال نے گاڑی چلاتے ہوئے بتایا۔ ایک سوال پوچھوں؟ توشی نے جھجکتے ہوئے اجازت مانگی۔ بلال کے چہرے پر جان لیوا مسکراہٹ تھی اور وہ مسکراتے ہوئے بولا، صبح سے کیا کر رہی ہو؟ سوال ہی تو پوچھ رہی ہو۔ نوشی اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو؟ توشی نے بڑی بات اسادگی سے کہہ دی تھی۔ دیکھو توشی جی، کہنا آسان ہے، کرنا مشکل۔ غلطی اور گناہ الگ ہیں، جھوٹ اور فریب الگ ہیں۔ غلطی اور گناہ معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میرا امتی ہر گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، جھوٹا اور فریبی کبھی نہیں ہو سکتا۔ گاڑی گھر کے مین گیٹ کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ تم نے مجھے واقعی معاف کر دیا ہے؟ توشی نے اترنے سے پہلے پوچھا۔ ہاں کر دیا ہے، بلال سنجیدگی سے بولا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنا تھی مگر ٹائم ہی نہیں ملا، توشی معصومیت سے بولی۔ یہ لو۔ بلال نے توشی کی نقل اتاری، اس کا تکیہ کلام بول کر۔ توشی کھلکھلا کر ہنس پڑی، جاتے ہوئے بولی، پیاز گوشت اچھی طرح بنانا، آج وہ بھی کھائے گی۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ روزہ انہوں نے پھل اور کھجوروں سے کھولا تھا اور اب وہ دونوں خمیری افغانی روٹی کے ساتھ پیاز گوشت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ چھوٹی سرخ اینٹوں کا 2 منزلہ گھر تھا، پچھلے 2 کمرے، برآمدے کے بغل میں رسوئی، اس سے آگے بیٹھک جس کا ایک دروازہ گلی میں کھلتا تھا اور ایک گھر کے آنگن میں گھر میں داخل ہو تو بڑا لکڑی کا دروازہ دیکھنے سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ گھر کا دروازہ ماتھے کا جھومر ہوتا ہے۔ اندر داخل ہوں تو سیڑھیوں کے نیچے طہارت خانہ جس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ سیڑھیوں سے اوپر جائیں تو گھر کا چوباڑا نظر آئے گا۔ چوباڑا گلی کی طرف بنا ہوا تھا۔ یہ خوبصورت مکان کسی سکھ سردار نے غدر سے پہلے بڑے شوق سے بنوایا تھا۔ اب یہ بابا جمعہ کی ملکیت تھی۔ مکین کون ہوا ہے اور مکان کس کا تھا؟ گھر کے آنگن میں بہت سارے پھولوں کے پودے گملوں میں سجے ہوئے تھے۔ گھر میں ہمیشہ بھینی بھینی خوشبو آتی رہتی، کچھ تو پھولوں کی تھی اور کچھ ایمان کی خوشبو۔ بابا جمعہ کہتے سب سے اچھی خوشبو ایمان کی ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے مزہ نہیں آیا؟ بلال نے مٹی کی پلیٹ میں پیاز گوشت ڈالتے بابا جمعہ سے کہا جو کہ اپنی مٹی کی پلیٹ صاف کر چکے تھے۔ بلال تم بناؤ پیاز گوشت اور مزہ نہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا جمعہ مسکراتے ہوئے بولے، مگر یہ بات ہے، بھوک مرنے نہ دو۔ میں سمجھا نہیں۔ بلال نے تجسس سے پوچھا۔ مزہ بھوک کو زندہ رکھنے میں ہے، بھوک کو ختم کرنے میں نہیں۔ بھوک زندہ رکھو اور لالچ کو ختم کر دو۔ بلال اپنا کھانا ختم کر چکا تھا۔ اس نے برتن اٹھائے، دسترخوان سمیٹا اور چٹائی کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ ہاتھ دھو کر آ گیا۔ بابا جمعہ اپنے پلنگ پر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک گرم لوئی لی ہوئی تھی۔ بلال ان کے سامنے لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بلال صاحب، کمزور انسان بھوک سے مر جاتا ہے، راہب اور جوگی بھوک مار دیتا ہے، مومن کی بھوک ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بھوک نیکی کرنے کی، اچھائی، صدقہ خیرات، بھلائی کرنے کی۔ اگر پیٹ کی بھوک کی بات ہو تو اسے بھی زندہ رکھو، ختم نہ کرو، صحت مند رہو گے۔ وہ دونوں سرونٹ کوارٹر میں ایسے کھانا کھا رہے تھے جیسے باراتی کھاتے ہیں، حق سے، روب سے، منہ کھول کے دھڑلے سے۔ اسی وقت باجی غفورہ اندر داخل ہوئی۔ وے رج کے کمینیوں، خصمانو خانے، ادھر غرق ہوئے نے، میں نے سارا گھر چھان مارا۔ باجی غفورہ بول رہی تھیں، باجی آجا، تیرا مزیدار سالن ہے، بڑا مزیدار سالن ہے۔ ایس ایم ایس نے دعوت دی، تم دونوں سے کچھ بچے گا تو کھاؤں گی نا۔
باجی غفورہ نے جواب دیا۔ بلال صاحب نے تو عیاشی کروا دی۔ آج ڈی جے نوالا منہ میں ڈالتے بولا۔ بلال نے پکایا ہے؟ باجی غفورہ نے محبت سے پوچھا۔ دونوں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بلال نے پکایا ہے تو آدھی روٹی کا سالن چھوڑ دینا۔ مگر ان دونوں نے پلیٹ صاف کر دی۔ باجی غفورہ نے دیکھ کر کہا، شودے نہ ہوڑتے یار، ڈی جے مزہ آ گیا۔ ایس ایم ایس نے منہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ واقعی مزہ آ گیا، ڈی جے ڈکار لیتے بولا۔ بلال صاحب کے ہاتھ چومنے کو دل کرتا ہے۔ وڈے جیلے بلال کے، ایک جاسوس اور دوسرا چمچہ، باجی غفورہ نے وہاں سے جاتے ترش لہجے میں کہا۔ جب باجی غفورہ پورچ کے پاس سے گزر رہی تھی تو بلال گاڑی سے اتر رہا تھا۔ باجی آپ میرے کمرے میں آئیں۔ بلال اپنے کمرے کی طرف جاتے بولا۔ باجی غفورہ بلال کے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ باجی فریج میں آپ کے لیے پیاز گوشت رکھا ہے، وہاں سے لے لیں۔ بلال وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم جاتے ہوئے بولا۔ باجی غفورہ چند منٹ اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں بلال کھڑا تھا، جیسے کچھ سوچ رہی ہوں۔ اتنے میں بلال کپڑے چینج کر کے آ چکا تھا۔ باجی غفورہ بلال کی موجودگی سے بے نیاز اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ باجی کہاں کھو گئیں آپ، خیریت تو ہے؟ بلال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، سوچ رہی تھی آج باجی جمیلہ زندہ ہوتی تو تمہیں دیکھ کر بڑا مان کرتی۔ حسرت بھری آواز سے باجی غفورہ نے کہا۔ باجی اس کی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے، مان نہیں۔ بیٹا تو بھی بڑا اور تیری باتیں بھی۔ ہمارے گاؤں میں بڑے میاں جی ہوتے تھے، بڑے سیانے بڑے نیک، جس کو پھونک مار دیتے وہ ٹھیک ہو جاتا، پر تو بغیر پھونک کے ہی بندے کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ پھر بلال نے فوزیہ سے کہا، وہ فرض تو معاف کر دیتا ہے مگر قرض نہیں۔ توشی سارے دن کا احوال دادی کو سنا رہی تھی۔ نوشی کہاں ہے؟ دادی نے پوچھا۔ وہ ماما کے ساتھ کسی پارٹی میں گئی ہے، توشی نے بتایا۔ ساتھ ہی کہنے لگی، دادو کل ہم بھی تیل مہندی پر جوہر ٹاؤن جا رہے ہیں۔ جوہر ٹاؤن کون ہے؟ جس کی تیل مہندی پر جا رہے ہو؟ دادی نے پوچھا۔ دادو ہماری کلاس فیلو ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اور کون کون جا رہا ہے؟ دادی نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں اور نوشی۔ ڈی جے بھی ساتھ ہوگا؟ بیٹا کوئی سیانہ ساتھ ہونا چاہیے، ڈی جے ساتھ ہے نا؟ دادو جلدی نہ ہوئے تے، بھلا ڈی جے کب سے سیانہ ہو گیا؟ سیانہ بیٹا جیسے گلشیر خان، جیسے بلال۔ دادو اور پاپا؟ توشی نے پوچھا۔ بیٹا تو وہ میرا ہے مگر سیانہ نہیں، لائی لگ ہے، اور لائی لگ اپنی عقل کم ہی استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کی بات زیادہ مانتے ہیں۔ وہ تو اللہ کا کرم ہو گیا گلشیر خان جیسا ایماندار بندہ مل گیا تیرے باپ کو، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ فون آیا تھا، 2-3 دن میں آ جائے گا تیرا باپ۔ اتنے میں بلال کمرے میں داخل ہوا۔ دادو میرا موبائل روم میں پڑا ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ توشی جاتے ہوئے بولی، کس سے ملا کر لائے ہو اسے؟ جب سے آئی ہے آنٹی عذرا ایسی ہیں، انہوں نے کہا ڈاکٹر محسن ایزا ہے، بڑے اچھے ہیں وہ لوگ۔ نانی نے بلال سے پوچھا۔ نانو وہ میرا کلاس فیلو تھا کالج میں، پھر وہ چائنا پڑھنے چلا گیا، آج اچانک ملاقات ہو گئی۔ حیرت ہے، تمہارا بھی کوئی دوست ہے؟ نہیں وہ دوست تو ہاں دوست ہے، بلال سوچ کر بولا۔ کیسا ہے گھر بار دیکھنے میں، خاندان لوگ کیسے ہیں؟ نانی نے سارے سوال ایک ساتھ پوچھ لیے۔ ڈاکٹر ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے، شریف لوگ ہیں اور خاندانی بھی، بلال نے ساری تفصیل بتائی۔ باپ کیا کرتا ہے؟ کتنے بہن بھائی ہیں؟ رہتے کہاں ہیں؟ نانی نے پھر سے تفصیل پوچھی۔ باپ تو فوت ہو چکا ہے، لوہے کا کاروبار کرتا تھا۔ 2 بڑے بھائی ہیں، شادی شدہ اور شاد باغ کے رہنے والے ہیں۔ شاد باغ کا نام سن کر نانی اور بلال نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں چرا لیں ایک دوسرے سے، جیسے دونوں کے زخم ہرے ہو گئے ہوں۔ اتنے میں توشی کمرے میں واپس آ گئی، خاموشی دیکھ کر بول پڑی، یہ لو، خیریت تو ہے؟ آپ دونوں اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ دادو میرا ڈریس عذرا آنٹی نے دیا ہے، سوٹ تو بڑا خوبصورت ہے اور مہنگا بھی لگتا ہے۔ دادی نے مصنوعی مسکراہٹ کا سہارا لیتے جواب دیا۔ ہاں مجھے یاد آیا، وہ ایک کام تھا تم سے، توشی بولی بعجلت میں۔ جی حکم فرمائیے، بلال دھیمے لہجے میں بولا۔ میری ایک دوست ہے، اسے نوکری چاہیے، ٹیچر ہے، B.Ed کیا ہوا ہے۔ کیا شادی شدہ ہے؟ بلال نے پوچھا۔ پتہ نہیں، توشی نے گردن ہلا کر جواب دیا۔ اور وہ تمہاری دوست ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں اس کے متعلق؟ بلال نے حیرت سے کہا۔ مسٹر بلال تمہاری سائیکی تم ہی جانو، کل میں اسے تمہارے آفس بھیج رہی ہوں۔ وعدہ کر چکی ہوں، یاد رکھنا، دادو اسے سمجھا دیں ورنہ میں۔ توشی بلال کو انگلی دکھا کر مصنوعی غصے سے چلی گئی۔ رکھ لینا بیٹا، کیا فرق پڑتا ہے، وعدہ کر بیٹھی ہے۔ نانی نے بھی سفارش کر دی۔ نانو وہ تو ٹھیک ہے، فرق مجھے تو کوئی نہیں پڑتا مگر اسکول کا معاملہ ہے، جوان بچیاں پڑھتی ہیں، لوگ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ایک گندی مچھلی
خیر صبح دیکھتے ہیں، بلال ایک زیرک انسان کی طرح بول رہا تھا۔ ہفتے کا دن، نومبر کی 30 تاریخ۔ آج سورج چھٹی پر تھا۔ آسمان پر بادلوں کا راج تھا۔ کالے سیاہ بادل سورج کو تیور دکھا رہے تھے۔ اسکول میں چھٹی کر دی گئی تھی۔ مقرر وقت سے آدھ گھنٹہ پہلے ہی بچے جا چکے تھے۔ اسٹاف کے لوگ کچھ جا چکے تھے اور کچھ بارش سے پہلے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ بلال آفس میں موجود تھا اور فوزیہ کا کام بھی وہی کر رہا تھا۔ فوزیہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی۔ اتنے میں آفس بوائے نے آ کر بتایا، سر کوئی لڑکی آئی ہے، کہتی ہے توشی میڈم نے بھیجا ہے۔ اس وقت خیر بھیج دو، بلال نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ وہ آفس میں آ چکی تھی۔ بلال اپنی آفس چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اجازت لے کر بلال کے سامنے آفس ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھ گئی۔ اس لڑکی نے کالی چادر سے نقاب کیا ہوا تھا۔ صرف اس کی کالی سیاہ موٹی موٹی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ سر میں نوکری کے سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں، مجھے توشی میڈم نے بھیجا ہے، اس لڑکی نے رک رک کر کہا۔ آپ کے پاس سی وی ہے؟ بلال نے پوچھا۔ سر وہ تو میں لے کر نہیں آئی، اس لڑکی نے پھر سے رک رک کر جواب دیا۔ اس سے پہلے آپ نے کہاں جاب کی؟ بلال نے جانچتی نگاہوں سے پوچھا۔ وہ ماڈل ٹاؤن میں ایک بوتیک تھی، وہاں پر، وہ لڑکی کچھ بہتر انداز میں بولی۔ وہاں سے کیوں چھوڑا آپ نے؟ بلال نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ سر آپ ہی نے بوتیک بیچ دی اور خود باہر چلی گئی، لڑکی نے بتایا۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ سر بی اے کیا ہے، لڑکی نے سوچ کر جواب دیا۔ مگر توشی بتا رہی تھی کہ آپ نے بی ایڈ کیا ہے، بلال نے تشویش کے انداز میں پوچھا۔ سر میں بہت مجبور ہوں، میری ماں بھی بیمار ہے اور والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ دو بڑی بہنیں ہیں، وہ گجرات میں رہتی ہیں، ان کے حالات بھی اچھے نہیں۔ بھائی میرا کوئی نہیں، آپ خدا کے لیے مجھے نوکری دے دیں۔ لڑکی نے اپنی دکھ بھری داستان سنا دی۔ آپ یہ رکھ لو۔ بلال نے کچھ دیر سوچ کر اچھی خاصی رقم اس کی طرف ٹیبل پر رکھ دی۔ سر مجھے نوکری چاہیے، خیرات نہیں، لڑکی نے تیکھا سا جواب دیا۔ یہ خیرات نہیں، قرض ہے، جب ہو تو لوٹا دیجیے گا۔ میں واپسی کا تقاضا نہیں کروں گا، بلال نے شائستگی سے جواب دیا۔ اس لڑکی نے آنکھ بھر کر بلال کو دیکھا اور نظروں کے تیر چلائے۔ بلال نے حیا کی ذرا سے ان تینوں کا جواب مسکرا کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ٹیبل پر پڑے روپے اٹھا لیے اور باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آفس سے نکلا تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ سارا اسٹاف جا چکا تھا سوائے آفس بوائے اور سیکیورٹی گارڈ کے۔ بلال کی گاڑی سے تھوڑی دور وہ کھڑی تھی، بارش میں ایک چھوٹے درخت کے نیچے۔ بلال نے اسے دیکھا تو گارڈ سے کہا کہ اسے بھیجو میرے پاس۔ بلال گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ لڑکی پاس آئی۔ آپ بارش میں کیوں کھڑی ہیں؟ بلال نے پوچھا۔ میرے پاس گاڑی نہیں ہے اور رکشہ بھی نہیں ملا، اس نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ آپ بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں، بلال نے سنجیدگی سے کہا۔ حیرت ہے، نوکری آپ نے دی نہیں اور لفٹ دے رہے ہیں، وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولی۔ نوکری میں میرٹ پر دیتا ہوں اور مدد، بلال مدد کے بعد بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ میرا نام نونین حیات ہے، میرے ابا فوج میں صوبیدار تھے، ان کے انتقال کے بعد ہماری یہ حالت ہوئی۔ شکر ہے گھر اپنا ہے اور ان کی پینشن سے گزارا ہوتا ہے، مگر امی کی بیماری کی وجہ سے میں مقروض ہو گئی ہوں۔ امی مجھے پیار سے نینا کہتی ہیں۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ بلال نے نینا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ نینا نے بلال کی طرف غور سے دیکھا اور اپنے گھر کا ایڈریس بتایا۔ تھوڑی دیر بعد ٹاؤن شپ کے خستہ حال سنگل سٹوری گھر کے سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ سارے سفر کے دوران بلال نے اسے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور سارا سفر ونڈو اسکرین سے باہر نظر جمائے گزار دیا، اور بلال کو اس کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ کا گھر آ گیا، بلال نے اسے بغیر دیکھے بے تاثر لہجے میں کہا۔ نینا نے اسے اپنی موٹی موٹی کالی سیاہ آنکھوں سے دیکھا جیسے بلال کا جائزہ لے رہی ہو۔ شکریہ، یہ بول کر نینا گاڑی سے اتر گئی۔ ہلکی ہلکی بارش اب بھی جاری تھی۔ بلال کی گاڑی جا چکی تھی اور بارش میں کھڑی جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب نمونہ ہے۔ فوزیہ بیٹی چلی جاؤ، رانیہ کا پھر فون آیا تھا۔ آخر پرانے ہمسائے ہیں، آج کل تو اپنے رشتے دار امیر ہو جائیں تو لوگ غریب رشتے داروں کو نہیں بلاتے، یہ تو صرف ہمارے ہمسائے تھے۔ فوزیہ کی خالہ نصرت اسے تیل مہندی پر جانے کے لیے قائل کر رہی تھی۔ فوزیہ پہلے یہ دوائی کھا لو، فوزیہ کی ماں سریا نے کہا۔ اتنے میں دروازے پر بیل ہوئی، نصرت دروازے کی طرف روانہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد بلال دو شاپر بیگ اٹھائے فوزیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے فوزیہ جی؟ بلال نے پوچھا۔ فوزیہ بلال کو دیکھ کر بیٹھ گئی جو کہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ سر آپ یہاں بارش میں؟ فوزیہ نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گی؟ بلال مسکراتے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں بیٹا، تمہارا اپنا گھر ہے۔ سریا نے جلدی سے لکڑی کی کرسی بلال کی طرف کر دی۔ بیٹھو بیٹا، جم بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ امی چائے میں چینی نہیں ڈالنی اور پتی اچھی طرح کاٹ لیجیے گا۔ ہاں وہ اس سیف میں نیا تولیہ ہے، وہ بھی دے دیں۔ فوزیہ نے اپنی ماں کو ساری ہدایات ایک ساتھ دیں۔
سر یہ فروٹ کیوں لائے ہیں آپ؟ فوزیہ منہ بنا کر بولی۔ اس لیے کہ تم بیمار ہو، بلال جانچتی نگاہوں سے دیکھ کر بولا۔ کیا لیاقت کا فون آیا تھا؟ سر قسم سے بڑے چالو ہیں آپ، 2 سال آپ کے ساتھ کام کیا ہے، اتنا تو میں بھی سمجھتی ہوں، میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو معلوم ہو گیا ہے۔ کیا معلوم ہو گیا ہے مجھے فوزیہ جی؟ یہی کہ لیاقت نے فون کیا تھا، رو رہا تھا، پہلے تو 2 دفعہ میں نے فون کاٹ دیا، پھر میں نے اٹھا لیا، معافیا مانگ رہا تھا، پھر مجھے ترس آ گیا۔ اچھا اچھا، بلال نے لمبا سا اچھا کہا تو فوزیہ سمجھ گئی کہ بلال نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ سر قسم سے آپ مریض کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ مریض کہاں سے، ایک دم ٹھیک ہو، بلال نے کہا۔ سر وہ آپ کے دوست ڈاکٹر محسن بڑے اچھے انسان ہیں، بالکل منا بھائی MBBS کی طرح۔ سر رات کو تو وہ اپنے گھر سے ہمارے لیے کھانا بھی لائے تھے۔ بلال بیٹا چائے؟ نصرت نے ایک چھوٹی سی میز پر نمکو بسکٹ اور چائے کا کپ رکھتے کہا۔ دیکھو بلال بیٹا، میں سے کہہ رہی ہوں کہ آج رات کو تیل مہندی ہے، وہاں چلی جائے۔ میں بھی ساتھ چلوں گی مگر مانتی نہیں۔ سر آپ آئیں گے نا؟ فوزیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں تو نہیں آؤں گا مگر تم ضرور جانا، اسکول کے سامنے والا شادی ہال ہے نا؟ بلال نے تصدیق چاہی۔ جی سر وہی ہے، تیل مہندی اور بارات اسی ہال میں ہیں۔ قسم سے سر پاس ہی تو ہے، بلال نے فوزیہ کی نقل اتاری۔ آج بلال بھائی کہاں ہیں؟ عادل نے بابا جمعہ سے پوچھا۔ وہ نہیں آئے گا، اس کا فون آیا تھا، کچھ مصروف ہے، بابا جمعہ جوتا سلائی کرتے بولے۔ آپ ہی وہ سڑک کے پار موچی ہیں نا؟ یہاں بلال بھائی آتے ہیں، ڈی جے گاڑی سڑک کنارے روک کر ہاتھ کے اشارے سے نوشی کو بتا رہا تھا۔ ریئلی ہاؤ ڈسگسٹنگ، نوشی حقارت سے بولی۔ واٹ نان سینس، توشی نے نوشی کے رویے پر ریئیکٹ کیا۔ ایک بزرگ آدمی ہے، اپنی محنت کر رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ ایک انتہائی پڑھا لکھا آدمی جو کہ اس شہر کے مشہور اسکول کا پرنسپل بھی ہے اور جس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے ہے، تمہارے بلال صاحب یہاں آتے ہیں اس بڈھے موچی کے پاس۔ سو وٹ، توشی نے پھر بلال کی وکالت کی۔ اس میں کون سی برائی ہے؟ وہ کون سا گناہ کر رہا ہے یہاں آ کر؟ آر یو میڈ؟ نوشی نے تلخ لہجے میں کہا۔ آؤ ڈی جے، بڈھے کی خبر لیتے ہیں۔ رکو تم لوگ، میں جاتی ہوں۔ توشی نے ان دونوں کو روکا، اس ڈر سے کہ کوئی بدتمیزی نہ کریں۔ السلام علیکم بابا جی، توشی نے یہ سوچ کر عقیدت سے سلام کیا کہ اگر بلال یہاں آتا تو کوئی خاص بات ضرور ہوتی ہوگی۔ وعلیکم السلام، جی بیٹا جی، کیا خدمت کروں؟ بابا جمعہ نے جواب دیا۔ آپ بیگ وغیرہ بھی سی لیتے ہیں؟ توشی نے جھوٹ موٹ پوچھا۔ تم خود آئی ہو کہ گاڑی والے نے بھیجا ہے؟ بابا جمعہ حلیمی سے بولے۔ جی وہ میں بیگ سلائی کروانا چاہتی ہوں۔ عادل بیٹا ایک تو کیک لے کر آؤ اور دوسرا اقبال کو چائے کا فون کر دو، نمبر اس میں ہے۔ بابا جمعہ نے کاپی عادل کو تھما دی۔ عادل اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا اور اقبال کا نمبر اس نے دیکھ لیا کاپی سے۔ آؤ بیٹا جی یہاں بیٹھو۔ بابا جمعہ نے اپنے کندھے سے اپنی چادر اتار کر کارپیٹ کے ٹکڑے پر بچھا دی۔ آپ بڑی ہو یا وہ گاڑی والی؟ جی وہ توشی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ بولی۔ اچھا تو تم تسلیم ہو اور وہ ہے نسیم؟ یہ بڈھا موچی تو بڑا تیز ہے، توشی نے اپنے دل ہی دل میں کہا۔ جی بیٹا آپ نے کیا کہا مجھے؟ بابا جمعہ نے پوچھا جو ہری کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں، آپ ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ جس کی وجہ سے آپ بیٹا جی یہاں آئی ہو اسی کی وجہ سے جانتا ہوں۔ وہ باپ ہی کیا جو بیٹے کی آنکھوں کی تحریر نہ پڑھ سکے؟ مطلب میں سمجھ نہیں پائی، توشی ہولے سے بولی۔ اس کا تو پتہ نہیں، میں اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ اور ہمارے نام وہ بھی اصل والے، توشی دھیمے لہجے میں بولی۔ آپ کے نام آپ دونوں کی شخصیت کے مطابق ہیں، تسلیم یعنی مان جانے والی اور نسیم ہوا کو کہتے ہیں، اللہ کرے یہ نسیم سحر بن جائے۔ عادل کیک اور ببلو چائے لے کر آ چکا تھا۔ بابا جمعہ نے بابر یعنی ببلو کو بتایا کہ یہ 2 کپ چائے اور کیک اس گاڑی میں دے آؤ۔ عادل لکڑی کا سٹول لے کر بیٹھ گیا اور یہ تینوں چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ بابا جی آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، توشی چائے کا سپ لیتے بولی جو کہ اب گھل مل گئی تھی بابا جمعہ کے ساتھ۔ میرا نام جمعہ خان میاواتی ہے۔ یہ بھی کوئی نام ہوا، جمعہ خان میاواتی؟ توشی نے 2 ٹوک رائے دی۔ آپ پٹھان ہیں کیا؟ نہیں بیٹا جی، یہ میو یعنی میاواتی ہوں اور میں خاں ہوں یعنی خان نہیں، صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اکثر نقطے کا فرق سارا معنی بدل دیتا ہے اور سارا مطلب بھی۔ بابا جی جمعے کا کیا مطلب ہے؟ توشی نے جلدی سے پوچھا۔ آج پہلی دفعہ تھا کہ عادل خاموشی سے بات سن رہا تھا۔ بیٹا جی جمعے کا مطلب جمعہ ہی ہے، ہمارے بزرگ بڑے سادہ لوگ تھے، میرے باپ کا نام سفید خان میاواتی تھا اور میرے دادا کا نام موج خان میاواتی۔ پھر بھی کوئی مطلب تو ہوگا بابا جی،
عادل خاموش نہیں رہ سکا۔ بچوں، اس کا مطلب ہے فرائیڈے، بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا جمعہ عادل کی طرف دیکھتے بولے، اکثر دانشوروں سے پوچھا ہے، مجھے جواب نہیں ملا۔ عادل بیٹا، اگر پتہ چلے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ اور بابا جی، بلال کا کیا مطلب ہے؟ توشی نے سنجیدگی سے پوچھا، جو کہ اپنی چائے ختم کر چکی تھی۔ بلال کا مطلب ہے عشق، بابا جمعہ عقیدت سے بولے۔ اور عشق کا مطلب کیا ہے؟ توشی نے یخلخ پوچھا۔ عشق کا مطلب ہے بلال، بلال کا مطلب ہے عشق۔ میں صرف نام بلال کا مطلب جاننا چاہتی ہوں۔ توشی بیقراری سے بولی، بیٹا جی، کچھ نام خود میں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ مطلب ان کے آگے چھوٹا پڑ جاتا ہے، ایسا ہی ایک نام بلال بھی ہے۔ ڈی جے پاس کھڑا اطلاع دے رہا تھا اور چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ میں تھی۔ بابا جی، آپ ہی آپ کا شکریہ ادا کر رہی تھیں اور آپ کو بلا رہی ہیں، ڈی جے نے توشی کی طرف دیکھ کر کہا۔ توشی وہاں سے جا چکی تھی۔ ڈی جے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ایک دفعہ پھر غور سے بابا جمعہ کو دیکھا، گاڑی میں جاتے ہوئے۔ تم بھی حد کر دیتی ہو، نوشی نے خفگی سے کہا۔ آپی جی، یہ تو وہی بات ہو گئی، جاسوس کو دشمن کے علاقے میں جاسوسی کے لیے بھیجا جائے اور وہ رشتہ داری کر لے دشمنوں کے ساتھ۔ شٹ اپ ڈی جے، توشی بھڑکی۔ نوشی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ویسے آپی، چائے مزیدار تھی، دودھ پتی تھی، پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ بیجی تم دونوں کے بارے میں صحیح کہتی ہے، ایک ایس ایم ایس اور دوسرا ڈی جے کھانے پینے کے یار ہیں۔ توشی نے اپنا غصہ ڈی جے پر نکالا۔ اس پر کیوں بھڑک رہی ہو؟ اس نے تو ٹھیک بات کی، تم تو بڈھے موچی سے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے اسے سالوں سے جانتی ہو۔ نوشی نے ڈی جے کا دفاع کیا۔ میں تو انہیں نہیں جانتی، مگر وہ ہم دونوں کو سالوں سے ہی جانتے ہیں۔ اس بار توشی نے بابا جمعہ کا ذکر عقیدت سے کیا۔ کیا مطلب سالوں سے جانتے ہیں؟ نوشی کو تشویش ہوئی۔ مطلب پھر بتاؤں گی، توشی نے کندھے اچکاتے کہا۔ باتوں باتوں میں ان کی کار گھر پہنچ گئی تھی۔ میرا جانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا، ایک یہ موسم، اوپر سے تمہارا ساتھ، کوئی پاگل ہی ہوگا اتنی سردی میں باہر جائے، اوپر سے یہ کالے سیاہ بادل۔ ولید نے ارم کی کالی سیاہ زلفوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ارم اس کے پہلو میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، ان دونوں کی ٹانگیں سامنے پڑے سینٹر ٹیبل پر تھیں۔ ارم کے کھلے سیاہ بال اس کے شانوں پر ہوتے ہوئے اس کی چھاتی پر تھے اور وہ پستہ، بادام اور کاجو سے موسم کی ٹھنڈک کو دور کر رہے تھے۔ خشک میوہ جات کی پلیٹ سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی۔ میں یہ چاہتی ہوں ہمارا یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے، اس لیے تمہیں بھیج رہی ہوں۔ یہ عمر انگور کی بیل کی طرح ہوتی ہے، جو چیز قریب مل جائے اسی کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، اور وہ دونوں بیلیں کسی کے ساتھ لپٹنا چاہتی ہیں۔ ولید، ابھی موقع ہے، اسے کیش کر لو۔ ارم ایک تجربہ کار عورت کی طرح بول رہی تھی۔ ارم کی عمر 30 کے آس پاس، مگر اپنی جسامت کی وجہ سے زیادہ نہیں لگتی تھی۔ وہ سلم اینڈ سمارٹ تھی اور پرکشش بھی۔ تم بھی کبھی کسی کے ساتھ لپٹی تھی؟ ولید نے مذاق میں پوچھا۔ ہاں، 10 سال پہلے، جب میں بھی انگور کی بیل کی طرح تھی۔ درخت سمجھ کر اس کمینے سے لپٹ گئی۔ وہ درخت تو تھا لیکن اندر سے کھوکھلا، سوکھا ہوا۔ میں اس کے مصنوعی پینٹ کو اس کی ہریالی سمجھ بیٹھی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ولید نے تجسس سے پوچھا۔ ارم نے گہری ٹھنڈی سانس بھری اور بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، ہونا کیا تھا؟ وہی جو ہم جیسوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکالتی ہیں، وہ پوری زندگی ذلیل و خوار ہوتی ہیں۔ دل نواز چوتھائی عرف ڈینگی ہمارے گاؤں کا رہنے والا تھا، ڈیفنس میں کسی ڈیلر کے پاس کمیشن پر کام کرتا تھا۔ ڈینگی گاؤں جاتا تو نئی گاڑی، نئے موبائل، روپیہ پیسہ خوب دکھا کر آتا۔ اس کے چچا کی بیٹی میری سہیلی تھی، اس کے ذریعے مجھے موبائل اور سم ملی۔ رات کو گھنٹوں میں چوری اس سے باتیں کرتی، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اس نے کہا لاہور آ جاؤ، رانی بنا کر رکھوں گا۔ پیسے اس نے اپنی چچا کی بیٹی کے ذریعے بھیجے تھے۔ میں گھر سے بھاگ کر چوکر نیاز بیگ لاہور آ گئی، وہاں سے ڈینگی مجھے ڈیفنس لے آیا۔ ڈیفنس کے ایک گھر میں ہم پورا مہینہ ساتھ رہے۔ شادی سے پہلے ہم شادی شدہ زندگی گزار رہے تھے۔ میرے گھر والے اسے بھی فون کرتے، بیٹا ارم نہیں مل رہی، لاہور پتہ کرنا۔ یہ اسپیکر پر مجھے ان کی باتیں سنواتا۔ مہینے بعد ایک دن یہ اچانک غائب ہو گیا۔ 2 دن گزر گئے، اس کا کوئی پتہ نہیں، موبائل اس کا بند تھا۔ 2 دن بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا یہ گھر ہمارے انویسٹر کا ہے، یہاں سے نکلو۔ میں نے کہا میں کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کی آفر دی۔ میں ڈرتی ڈرتی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھے ڈینگی کے بارے میں بتایا کہ ہم دونوں ساتھ کام کرتے ہیں، وہ گاڑی بھی میری تھی۔ میں نے اس سے پوچھا اب ڈینگی کہاں ہے؟ وہ گاؤں چلا گیا ہے اور اپنے چچا کی بیٹی سے اگلے ہفتے اس کی شادی ہے۔ مجھے اس کی بات پر یقین ہی نہ آیا۔ تب اس نے اپنے موبائل سے اوپن اسپیکر پر ڈینگی سے بات کی۔ وہ میرے ساتھ گزاری راتوں کا مزہ لے کر حال بیان کر رہا تھا اور میں سن کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ گاؤں میں اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ ڈینگی نے کیا کیا تھا۔
میری سہیلی جس سے شادی کرنے سے ڈینگی انکاری تھا، اس نے ڈینگی سے کہا کہ اب اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں ارم کی کہانی سب کو بتا دوں گی۔ ڈینگی نے میری سہیلی سے شادی کر لی۔ پھر سجاد باجوہ نے مجھے 1 سال وکیل بنا کر رکھا۔ جب اس کا دل بھر گیا تو مجھے چھوڑ دیا اور آج میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ اشکوں سے اس کے گال بھیگ چکے تھے اور الٹے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے بولی، ولید، جو لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگتی ہیں زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر ان کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ نہیں ختم ہوتا سفر، نہیں، کبھی نہیں۔ میری انگور کی بیل۔ ولید نے ارم کو اپنے بازو میں لے کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اب یہ انگور کی بیل ایک دیسی کیکر کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اب یہ بیل شیشم کی لکڑی سے زیادہ مضبوط تھی۔ ڈھول کی تھاپ پر مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ ایک طرف عورتوں کی محفل اور دوسری طرف منچلے نوجوان ڈانس اور بھنگڑے ڈال کر ہلکان ہو چکے تھے مگر ہٹنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اتنے میں ثانیہ کے باپ کی آواز بلند ہوئی، بس بھائی بس، بہت ہو گیا، اب کھانا کھاؤ، بہت دیر ہو چکی ہے اور سردی بھی بہت ہے، چلو شاباش، کھانا کھل گیا۔ یہ سن کر نوشی ہجوم سے نکل کر واش روم کی طرف بڑھی۔ مووی میکر کی لائٹ والی کیبل سے اس کا پاؤں پھنسا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ اگر ولید کے مضبوط بازو سے سہارا نہ دیتے تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ ولید نے اسے ایسے سنبھالا جیسے وہ پوزیشن لیے کھڑا ہو۔ نوشی ولید کی باہوں میں دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ کیکر کے کانٹوں والے درخت نے انگور کی نرم اور نازک بیل کو تھام لیا۔ لپٹنا ابھی باقی تھا۔ نوشی کے لیے یہ نیا تجربہ تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی مرد کے بازو میں تھی۔ وہ میں نے دیکھا نہیں، تھینک یو۔ نوشی نے اپنے گولڈن آوارہ لٹیں کان کے پیچھے کیں اور اپنا پیلا جوڑا درست کیا۔ شرماتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس لوٹی تو ولید وہیں کھڑا تھا۔ کھانا کھل چکا تھا، اس لیے اس طرف کسی نے آنے کا سوال ہی نہیں سوچا تھا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، میں اپنی زندگی میں یہ منظر کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ ولید نے نوشی کو آنکھ بھر کر دیکھا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، عورت کتنی ہی پڑھی لکھی اور تیز کیوں نہ ہو، تعریف کی تیز دھار تلوار اس کے بت کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اور یہی کچھ نوشی کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ تعریف کی تلوار سے ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ سارے فنکشن کے دوران ولید کا فوکس اس پر تھا۔ اب موقع ملا تو وہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا۔ بغیر کھانا کھائے ہوئے کھانے سے فارغ ہو کر مہمان جانا شروع ہو چکے تھے۔ دلہن کے پاس صرف نوشی اس کے ساتھ گزر بسر کر رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد نوشی کی نگاہیں مسلسل کسی تلاش میں تھیں مگر ولید جا چکا تھا۔ توشی اور فوزیہ ایک سائیڈ پر صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ان کے سامنے گیس ہیٹر لگا تھا۔ سارا پروگرام فوزیہ نے اسی جگہ بیٹھ کر دیکھا تھا۔ نصرت ایک کونے میں اپنی پرانی دوستوں سے گپ شپ میں مصروف تھی۔ کس کے ساتھ آئی تھیں؟ توشی نے پوچھا۔ رانیہ نے گاڑی بھیجی تھی۔ ہاں، یاد آیا، ڈاکٹر محسن تمہارا پوچھ رہے تھے۔ فوزیہ، وہ کیوں میرا پوچھ رہا تھا؟ میڈ ان چائنا ڈاکٹر، توشی انداز سے بولی۔ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر محسن دل دے بیٹھا ہے تمہیں، فوزیہ نے شرارتی لہجے میں کہا۔ یہ لو، یہ منہ اور مسور کی دال، 4 بچوں کا باپ لگتا ہے، میرا اس سے کیا جوڑ؟ توشی جھوٹ موٹ انکار کر رہی تھی۔ قسم سے تم دونوں کی جوڑی بڑی اچھی لگے گی، نوشی اور سر بلال سے بھی زیادہ، فوزیہ نے نوشی کی طرف دیکھ کر کہا۔ بس ڈاکٹر محسن تھوڑے موٹے ہیں، باقی گورے چٹے، اونچے لمبے جوان ہیں، دل کے بھی بہت اچھے ہیں، فوزیہ بول رہی تھی اور توشی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلو فوزیہ بیٹی، بہت دیر ہو گئی ہے، نصرت پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ تو ہمیں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں آپ کو، توشی نے لفٹ کی آفر دی۔ اتنے میں نوشی بھی آ چکی تھی۔ نوشی نے آتے ہی کہا، چلو چلیں۔ چلو، فوزیہ کو بھی گھر چھوڑنا ہے۔ توشی بولی، اوکے، نو پرابلم، چھوڑ دیتے ہیں، تم لوگ آؤ، میں ڈی جے کو کہتی ہوں کہ گاڑی سامنے لے آئے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر چلی گئی۔ اس کا فون بھی ڈی جے کے پاس تھا، اس لیے گاڑی کو دیکھنے کے لیے ہال کے سامنے خالی پلاٹ میں گئی جہاں گاڑیوں کی پارکنگ تھی۔ ڈی جے کار میں آنکھیں بند کیے ہوئے عطا اللہ خان کے گانے سن رہا تھا۔ نوشی نے اسے آواز دی، ڈی جے، چلو چلیں۔ ڈی جے کو عطا اللہ کی اونچی آواز کے آگے نوشی کی آواز سنائی نہیں دی۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں، چمک چلو، ایک لڑکا نوشی کی کلائی پکڑتے بولا۔ ہاؤ ڈیئر یو، چھوڑو مجھے، حرامزادے، نوشی کلائی چھڑواتے ہوئے بولی۔ نوشی کی چیخ ڈی جے کے کان سے ٹکراتی ہے۔ ڈانس تو کرینہ سے بھی اچھا کرتی ہو، چمک چلو، دوسرا لڑکا بولا۔ اتنے میں ڈی جے کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہے، دوسرا زور سے ڈی جے کے پیٹ میں گھونسا مارتا ہے اور اسے دھکا دیتا ہے۔ ڈی جے زمین پر گر جاتا ہے کمر کے بل۔ اسی دوران ہال کے مرکزی دروازے پر نصرت یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ اوئے بغیر تو کتے دے پترو، چھٹ دیو بچیوں نوں۔ نصرت ایک بہادر دیہاتی خاتون کی طرح ان پر لپکی۔ توشی اور فوزیہ ہال کے مین دروازے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ نصرت نے جاتے ہی جس لڑکے کی کلائی پکڑی تھی اس کے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ لیاقت کا سارا غصہ اس کے گال پر نکلا۔
وہ دونوں لڑکے آنن فانن گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ ایک شور مچ گیا، چور چور، سب لوگ باہر دوڑے۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ چور تھے، پولیس کو فون کرو، کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ سیکیورٹی گارڈ کہاں تھا؟ مینیجر کو بلاؤ۔ یہ سیکیورٹی گارڈ آ گیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، تم کہاں تھے؟ رانیہ کے والد غصے سے بولے۔ سر وہ میں پیچھے کھانا کھا رہا تھا۔ گارڈ ڈرتے ڈرتے بولا۔ مینیجر کہاں ہے؟ سر وہ ابھی چلے گئے، آفس کے ایک لڑکے نے بتایا۔ اس دوران نوشی نصرت کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، وہ کانپ رہی تھی، ایک سردی اور دوسرا ڈر، اس کی عزت پر حملہ ہوا تھا۔ پاس پہنچ کر اعظم بصیرہ بولے تھے، میں پولیس کو فون کرتا ہوں۔ نہیں پاجی، بچت ہو گئی، موبائل چھین رہے تھے، چور تھے۔ یہ ڈی جے نے بڑی بہادری دکھائی، پولیس کو فون مت کریں، بڑے سوال پوچھتے ہیں۔ نصرت نوشی کو اپنی چادر میں لپیٹتے ہوئے بول رہی تھی۔ ڈی جے اپنی تکلیف بھول کر مسکرا رہا تھا، سب ڈی جے کی بہادری پر اس کو داد دے رہے تھے۔ ڈی جے صابن کی جھاگ کی طرح کھل اٹھا۔ یہ بہادری نہیں، بیوقوفی ہے، موبائل ہی تو چھینا تھا، اگر بچی کو کچھ ہو جاتا تو؟ اعظم بصیرہ غصے سے بولے۔ ڈی جے کی بہادری کی جھاگ اعظم بصیرہ کے غصے سے فوراً بیٹھ گئی تھی، اسے اپنی تکلیف پھر یاد آ گئی۔ میں تم لوگوں کو چھوڑ کر آتا ہوں، اعظم بصیرہ نے کہا۔ نہیں انکل، تھینک یو، ہم چلے جائیں گے، نوشی نے پریشانی کے باوجود کہہ دیا۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل آئے۔ راستے میں فوزیہ بولی، خالہ آپ نے یہ کیوں کہا چور تھے؟ میں ان کمینوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم ابھی بچی ہو، عزت کی سفید چادر پر بدنامی کا ایک چھیٹا بھی نظر آ جاتا ہے، گھر پہنچ کر فون کر دینا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے توشی کی طرف دیکھ کر فوزیہ بولی۔ نصرت نے نوشی کا ماتھا چوما جو اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، پھر وہ بھی گاڑی سے اتر گئی۔